أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سورہ الانبیاء، اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا۔ چونکہ انبیاء کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام الانبیاء ہے۔ سورت مکی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توحید باری تعالیٰ، شرک کا رد اور مسئلہ آخرت، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، پیش ہونا، اور مسئلہ رسالت، یہ سورت کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں فرمایا کہ لوگوں کے لیے حساب تو قریب آ گیا ہے، حساب تو سر پر ہے۔ وہ جو دن اور راتیں لکھی جا رہی ہیں، قول عمل فعل، وہ جو ویڈیو تیار ہو رہی ہے وہ اللہ نے چڑھا دینی ہے، وہ تو سر پر آ چکا ہے اور لوگوں کو احساس ہی نہیں۔ وہی دن رات، وہی غفلت، وہی کہہ وہی آنا، وہی جانا، وہی جناب دنیا کی مشغولی، کو سوچ فکر بھی نہیں۔ آخر مرنا ہے، قبر ہے، سوال جواب ہوں گے، اللہ حساب کے کولو گھاڑی میں لوگوں کو نچوڑے گا، اور مال کمانے خرچ کرنے اور جوانی کا حساب دینا، کچھ احساس تک ہی نہیں۔ دیکھ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر رسول کی دعوت جو تھی وہ یہی تھی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں اللہ خالق مالک رازق زمین آسمان بنانے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول رکھنے والا، سب کو پیدا کر کے ضروریات کا انتظام کرنے، میں ہی صرف عبادت کا مستحق ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ عبادت زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء سے، ارکان سے، مالی، بدنی، ظاہری، باطنی، صرف میرے لیے۔ زبان سے عبادت ہے سوال کرنا، دعا کرنا، سورنا، پکارنا، مشکل کشائی کرانی، حاجت روائی کرانی، فریاد پوری کرانا، اور پناہ پکڑنی، ذکر، یہ صرف میرا، کسی نبی رسول ولی کے لیے نہیں۔ اور دل سے عبادت ہے امید، بھروسہ، خشوع خضوع، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ سے محبت، معبود والی، وہ صرف میرے لیے۔ ایک ہے بھائی سے محبت، ایک ہے باپ سے محبت، یہ اور ہے، ایک ہے معبود والی، اس سے امید رکھ کے وہ مجھے پکڑ سکتا ہے، مجھے سزا دے سکتا ہے، وہ میرا رب ہے، مجھے اس سے ڈرنا چاہیے، اس کے احکام ماننے چاہیے، اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ یہ ڈر صرف ایک اللہ سے۔ آپ سانپ سے ڈرے، آپ گولی سے ڈرے، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ آپ گھر میں لیٹے ہوئے اور آپ کا عقیدہ ہو کہ فلاں بزرگ ہستی زندہ یا مردہ میری چارپائی الٹ سکتا ہے اور میری گردن مروڑ سکتا ہے اور میری بھینسوں کے دھنوں میں وہ دودھ کی جگہ خون لا۔ یہ ڈر صرف ایک اللہ کا۔ اور یہ محبت معبود والی کہ وہ اللہ میرا خالق مالک رازق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، مجھے روزی دیتا ہے، میں نے اس کے پاس پیش ہونا ہے، میں نے اس کے سامنے حساب دینا ہے، یہ محبت معبود والی صرف رب سے۔ ویسے تو بھائی سے بھی محبت ہوتی ہے، باپ سے، معبود والی محبت اور ڈر صرف ایک اللہ سے۔ اور بدن سے عبادت ہے، قیام، رکوع، سجدہ اللہ کے لیے۔ اور مالی عبادت ہے، نظر نیاز چڑھاوا، کھانا پکا کے تقسیم کرنا صرف اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے۔ ہر قسم کی عبادت اللہ، سارے نبی رسول یہ بتاتے ہیں، رسول اللہ کے 13 سال مکہ میں اسی چیز پر لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ میں جو نبیوں کا بابا دادا پردادا ہے ابراہیم علیہ السلام، اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا یہ کیا ہے تم نے جو بزرگوں کے فوٹو، تصویریں، مورتیاں، یہ جگہ بنا رکھی ہیں، درگاہیں ہیں، کیا کرتے ہیں یہ؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے،
ہمارے باپ دادا سے کہ بس سب سے بڑی دلیل مشرکوں کی، قبر پرستوں کی، غیر اللہ کی پوجا کرنے والوں کی، ایک اللہ کے علاوہ دوسروں پہ بھروسہ کرنے والوں کے بعد کوئی دلیل نہیں. رب نے اختیار دیے ہوئے ہیں، سب کا عقیدہ ہے. قرآن میں ایک ایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیے. یہ کہاں سے؟ باپ دادا ایسے کرتے تھے، وڈ وڈیرے کر. پہلے ان کے مکہ والوں سے شروع ہو جاؤ، سب کے دلائل یہی ہیں. ابراہیم سے، اور آج بھی کہتے ہیں باپ دادا کرتے تھے. باپ دادا کی عزت کرو، کھلاؤ پلاؤ، خیال رکھو. دین میں باپ دادا کا کیا مطلب ہے؟ باپ دادا ایسے کرتے تھے. انہوں نے کہا تم بھی غلطی پر ہو، اور باپ دادا، انہوں نے کہا کوئی دلیل بھی لایا ہے یا ایسے بس ہمارے ساتھ باتیں کر رہا ہے؟ کہا تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، پیدا کیا، تم ان کی پوجا کرتے ہو نا. یہ نبیوں رسولوں کے ولیوں کی تصویریں، بت اور مورتیں بنا کے تم نے رکھی ہوئی، ایک بت خانہ بنا رکھا ہے. اور یہ جا رہے تھے وہاں باہر اپنا میلہ یا شغل یا ایسا کچھ کرنے، تو کھانے پکا کے وہاں تقسیم کر گئے، کھانے پکا کے وہاں رکھ گئے کہ برکت تبرک، برکت تبرک. برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی. برکت کا معنی ہے چیز کا زیادہ ہونا اور ہمیشہ رہنا. یہ جو آپ کہتے ہیں اللہ برکت کرے، اس کا معنی کیا؟ چیز زیادہ اور باقی رہے. یہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. ادھر تبرک، ادھر تبرک، ادھر برکت. ادھر صاحب آؤ، توڑی والے کوٹھے میں بھی پاؤں ڈالو، برکت تبرک، ادھر تبرک. یہ برکت تبرک سارا آسمان سے آتا ہے. نظر غیر اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کا چڑھاوا، اور نام رکھا ہے تبرک. لاہور سے تبرک فیصل آباد جا رہا ہے، اور فیصل آباد سے تبرک جو ہے ادھر جا. شرک حرام، اللہ نے اس کو حرام کہا اور تم اس کو برکت تبرک کہتے ہو. تو انہوں نے وہاں کھانے رکھے کہ یہاں برکت ہو جائے اور ہم باہر سے آتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نپٹتا ہوں ان سے، تاللہ لاکیدنہ. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ان سے نپٹوں گا، اسنامکم، تمہارے ان مورتیوں سے، مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں سے. تم ذرا باہر تو جاؤ. بس وہ ادھر گئے، کلالہ پکڑا، فجعلہم جذاذا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سارے. کسی کی سر اڑا دیا، کسی کی ٹانگ اڑا دی، کسی کا کان اڑا دیا، کسی کا ناک اڑا دیا. اور جو بڑا تھا نا سب سے، کلاڑی اس کے گردن پہ رکھ کے گھر سے آرام سے سو گئے. جب وہ باہر سے آئے کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ بڑا ظالم ہے. ظالم تم ہو یا وہ ہے؟ بعض نے کہا ایک جوان ذکر کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے. کہتا لاؤ اس کو لے کے. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یہ تو نے کیا ہے؟ اس نے کہا بل فعلوا، کبھی یہ جو بڑا نہیں ہے، بڑا اس نے کیا. یہ اصل میں ان کو شرمندہ، یہ جھوٹ نہیں تھا، ان کو شرمندہ. بڑے اس سے پوچھ کہ میں جب ہوں تو میرے ہوتے ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ میں ٹھیک کرتا ہوں، یہ جو بڑا ہے نا، یہ وہ جو ابراہیم کہنا چاہتے تھے نا وہ سمجھ گئے. قرآن کہتا ہے نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر جھک گئے اور کہنے لگے ہاں. اور کہا اس سے پوچھو، سر ان کے جھک گئے، کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. ابراہیم تجھے پتہ بھی ہے نہ یہ بولتے ہیں نہ حرکت کرتے ہیں، بے حس ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر ہمیں شرمندہ کر. لوہا گرم تھا، ضرب خلیل پڑی. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. جب یہ کچھ کر نہیں سکتے، خود بناتے ہو، سنوارتے ہو، صفائی کرتے ہو، ان کو رکھتے ہو، اور پھر کہتے دے داتا دے مشکل کشا. تمہاری عقل کہاں ہے؟ اب جواب تو آیا نہیں. کہنے لگے اس کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. سنو ذرا سنو، مت ماری رہندی مشرک دی، زد جاری رہندی مشرک دی، ہر ایک وہ اس کو جلاؤ. کیوں؟ وانصروا آلیہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو. لو کہتے ہیں یہ مدد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. کہتے ہیں لاہور دگری دھاتا دی، اور خود وہاں پہرا ہے، سارا حساب کتاب وہاں کٹے، اور سارا حفاظت کے رات دن وہاں لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اس کی حفاظت کریں. کیوں اس کی حفاظت کریں؟ کیونکہ اس نے لاہور کو سنبھالنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
مت ماری رہندی مشرق دی زد جاری رہندی. اچھا اب کیا کرو, آگ جلاؤ. اب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا, باپ مخالف, برادری مخالف, علاقہ مخالف, انہوں نے پھینکا ابراہیم کو علیہ السلام. اور کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ مجھے کافی اچھا کارساز ہے. علاقہ بھر مخالف ہو, فلک بھی ہو, عدو میرا, بگڑتا کچھ نہیں یا رب, نگہباں ہو جو تو میرا. اللہ کی مدد آئی. اللہ کہتے ہیں ہم نے دیکھتے ہوئے انگاروں کو گلاب کے پھول بنا دیا, اور جو جلانے کی طاقت تھی اس کو خوشبو بنا دیا. وہ ہے مشکل کشا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, چوتھے خلیفہ ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, کاتب وحی ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد ہیں, جنت کے پھول حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں. بڑی شان ہے علی کی رضی اللہ تعالیٰ, لیکن مشکل کشا نہیں ہے. 21 رمضان کو جن کی گردن کٹ گئی کوفہ میں, جن کا قبیلہ کربلا میں شہید ہو گیا, وہ مشکل کشا عادت روا نہیں ہے. اور کسی کے منکر کہنے سے منکر کو نہیں بنتا, اور کسی کے گستاخ کہنے سے گستاخ کو نہیں بنتا. یہ سارے پیمانے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء رسولوں کا تذکرہ کیا, اور پھر یہاں اللہ کہتے ہیں داؤد سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ. داؤد علیہ السلام سلیمان دونوں یہ بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے. داؤد نبی بھی تھا بادشاہ, اس کے بعد سلیمان نبی بھی تھا بادشاہ. کیس پیش ہوا داؤد علیہ السلام کے پاس کہ جناب اس کی بکریوں نے میری کھیتی ساری جو ہے نا وہ کھا لی ہے. اچھا, داؤد علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ جتنی کھیتی کھائی گئی ہے یا نقصان ہوا ہے اتنی قیمت ہے ان بکریوں کی بھی. تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بھائی تیری بکریوں نے اس کی کھیتی کھائی ہے, دے دے بکریاں اس کو. اس نے بکریاں دے دی. سلیمان علیہ السلام پاس بیٹھے تھے, کہنے لگے اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بکری والوں کو کہیں, اس کی وہ بکریاں ہیں, کہ تو کھیتی والے کو دے دے, وہ اتنی دے ان کا دودھ پیے, اور جو کھیتی والا ہے وہ کھیتی اس کے سپرد کرے, اس میں ہل چلائے, محنت کرے. جب کھیتی اتنی ہو جائے جتنی پہلے تھی تو بکری والا بکری لے لے, کھیتی والا کھیتی لے لے. سلیمان صاحب نے یہ بات کی. داؤد صاحب نے کہا ہاں بیٹا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِي غَنَمُ الْقَوْمِ. وہ بکریاں کھیتی کھا گئی تھیں اور ان دونوں نے فیصلہ کیا. فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, ہم نے بات سلیمان کو سمجھا دی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم دیا تھا. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو ہم نے مسخر کیا, اس کے ساتھ تسبیح. جب اللہ کا بندہ سبحان اللہ کہتا تھا سارے پہاڑ گونج کے کہتے تھے سبحان اللہ بولتے تھے, سب پہاڑ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ دیا تھا کہ پرندے بھی اس کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے, اور اس کو ہم نے طریقہ سکھایا تھا زرے بناتا. اس کے ہاتھ میں لوہا آٹے کی طرح تھا, جیسے آٹے کو پکڑ ایسے داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے آٹے کی طرح, اس سے وہ ہلکے بناتے, کنڈے بناتے, زرہ بناتے, خشک ہو جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کو یہ چیز دی ہوئی تھی. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا چلتی تھی 1 مہینے کی مسافت. صبح اس کا تخت لے جاتی تھی, اس کے اوپر ساری ضروریات کی چیزیں صاف, اور جہاں وہ چاہتے تھے کہ نیچے ان کی خبر گیری کرنی ہے تو کہتے تھے ہوا کو نیچے لے جاؤ, نیچے وہاں بیٹھتے معاملات سنتے, پھر وہ جیسی جہاز ہیں آپ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے تانبے کے چشمے جاری کیے ہوئے تھے کہ وہ تانبا پانی کی طرح ان کے سامنے تھا, وہ جہاں ڈالتے مارتے برواتے پھر وہ خشک ہو جاتے. یہ ہم نے ان کو دیا. اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا, تکلیف ہوئی, انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری تکلیف دور کر دے. پھر ہم نے وہ تکلیف اس کی دور کر دی. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ ایوب علیہ السلام کو کیڑے پڑ گئے, بو پڑ گئی اور وہاں نکل, غلط بات. نبی رسول کو اتنی ذلت نہیں اللہ کرتا. تکلیف آئی ہے, کیا آئی تھی وہ اللہ کو پتا. لوگوں نے تفسیروں میں لکھا جو 18,000 کیڑے تھے. گنتی کس نے کی تھی؟ وہ کہتا جو نیچے گرتا کہتا کھائے, یہ تیری خوراک بنی. کیا ہے یہ فضول باتیں.
تکلیف سے بچنا چاہیے کہ تکلیف لگانی چاہیے؟ یہ سارے لوگوں نے باتیں پھیلا رہے. بہرحال تکلیف آئی، کیا تھی اللہ نے بیان نہیں کیا. تکلیف آئی، چشمے میں نہائے، تکلیف دور ہو گئی، معاملہ ختم. اس کے بعد یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ ناراض ہو کے گیا اپنی قوم سے کہ تم نے میری بات نہیں مانی اور تم پر عذاب آئے گا. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. صحیح معنی کیا ہے؟ اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اس پہ تنگی نہیں ڈالیں گے، اور ہم نے تنگی ڈالنی تھی کیونکہ ہماری اجازت کے بغیر جا رہا تھا. اس نے انتظار نہیں کیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مدینہ گئے جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا. اللہ نے کہا مچھلی والے کی طرح نہ ہونا. اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے گمان کیا تھا کہ اللہ ہم پہ قدرت نہیں رکھتا، یہ تو کفر ہے. یہاں قدرت کا معنی نہیں ہے، تنگی کا. انہوں نے، اللہ فرماتے ہیں دعا کی جب مچھلی کے پیٹ میں گیا، کیا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ہے دعا کا طریقہ. پہلے اللہ کی تعریف کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، وہ اراضی سے پاک ہے، پھر کہو یا اللہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دے. مچھلی کے پیٹ میں جب بولا تو اللہ نے کہا یہ جانی پہچانی آواز ہے، میرا بندہ یونس بول رہا ہے. اللہ باہر لایا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا، سورہ صاد کے اندر فرمایا کہ یہ فلولا انہ کان من المسبحین لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ اور مشکل کشا عادت روا بنانے والوں، یہ یونس نبی وہی والا، یہ باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سے. اگر مجھے نہ پکارتا تو قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا. یہ باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سے. سورہ الحج چونکہ اس میں حج کے احکام ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ. یہ تھوڑے سے زلزلے آتے ہیں کیا؟ قیامت کا زلزلہ بھونچال بہت بڑی بات ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا. اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، بھول جائے گی. ہر حمل والی حمل گرا دے گی. وتری الناس سکارا وما هم بسکارا. اے قرآن پڑھنے والے تو دیکھے گا لوگوں کو نشے کی کیفیت ہے. شہر والے گاؤں کی طرف جائیں گے، گاؤں والے شہر کی طرف. نشہ نہیں، تیرے رب کا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. کئی لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کنارے پر نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ مسجد میں ہے، الحمدللہ اللہ بڑا اچھا ہے جی، اللہ بڑا اچھا، ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ رزق بھی فراخی ہے، گھر میں بھی سکون ہے، الحمدللہ طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے، ماشاءاللہ بڑا اللہ بڑا اچھا ہے. تھوڑی سی آزمائش آئی، تکلیف آئی، تنگ نماز میں پڑھی، رب نو یاد بھی کیتا، کچھ نہیں. فرمایا کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ وَالنَّبِي، اگر ان کو بھلائی پہنچے رب بڑا اچھا ہے، مسجد ماشاءاللہ جی نماز کا بڑا فائدہ. اور تھوڑی سی تکلیف آئی تو شکوے شروع کر دیے. اللہ فرماتے ہیں ان کی دنیا بھی تباہ اور ان کی آخرت بھی تباہ. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن لوگوں کو ہم اقتدار دیتے ہیں، دنیا کے اندر حکومت دیتے ہیں، اللہ کے نیک بندے وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہ ہے کرسی بات. یہاں ان کو کسی کو احساس ہے، خود نہیں پڑھتے نماز، کسی کو کیا انہوں نے پڑھانی. زکوٰۃ انہوں نے کیا دینی ہے؟ سارے لوگوں کا مال لوٹ کے 6 مہینے حکومت کریں، 20 سال باہر بیٹھ کے کھاتے ہیں ظالم، پیٹ میں ساری جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور لوگوں پہ رحم کرو، ترس کرو ظالمو، سارا لوٹنے پہ لگا، جو آیا لوٹنے والا آیا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کئی لوگ ایسے بے دین اور منکر ہیں کہ جب ان کے پاس ہماری ایتیں پڑھی جاتی ہیں بڑا غصہ چڑھتا ہے. بخاری کی حدیث ویسے ماشاء اللہ. السلام علیکم اخلاق، کیا حال ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا. بخاری کی حدیث سناؤ، ان کے خلاف، ان کے امام کے خلاف، ان کی فقہ کے خلاف، ان کے دڑے کے خلاف، ان کے مولوی کے خلاف، ان کی دادی نانی بابے کے خلاف. ہوئے 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 ہوئے، اللہ کہتے ہیں ان کے چہروں پہ ایسے غصہ آتا ہے کہ تمہیں کھا جائیں. یہ ان کے ایمان ہے، اندر کوڑ بھرے ہوئے، کوڑ بھرے ہوئے ہیں. ایسے بڑے اخلاق کے ڈڈورے پیٹتے ہیں جی، بڑے اچھی بات. مدینہ شریف میں پڑھتا تھا، یہی بڑے جو جن کے متعلق مشہور ہے جی، بڑے اخلاق والے ہیں جی، بڑے اخلاق والے. ہمارے دوست ہیں مفتی عبدالستار حماد، بڑے مشہور ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے ہمارے ساتھی ہیں. وہ چلے گئے وہاں وضو کرنے، ان کا ایک کمرہ تھا، تو انہوں نے جرابوں پہ مسح کیا مسجد نبوی کے باہر.
تو انہوں نے کہا کہ آپ اہل حدیث ہیں؟ حدیث پر عمل کرنا؟ جی. یہاں دوبارہ وضو کرنے نہ آنا. وہ اس وقت وہ بھی تب آتش جوان تھا, منڈا کھنڈا سی ہوئی. کہتا تھوڑے پیو دی جگہ مسجد نبی دے کول بیٹھ کے ایڈے زریلے بچھو ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے ترمذی, تم اپنی فقہ حنفی قائم رکھو, تم جانو رب جانو, ہمیں تو حدیث سے نہ روکو. اللہ کہتا ہے ویسے بڑے اخلاق ہے, حدیث پڑھ کے ان کو دکھاؤ پھر تم دیکھو ان کا اخلاق. واللہ مسجد نہیں بننے دیتے ان کی, ایسے کوڑ ہیں ان کے دلوں میں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگوں ایک مثال بیان ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر. اچھا یہاں بھی ایک مسئلہ سمجھو, یہ جتنے قبر پرست ہیں اور بابا عبادت منع ہے, عبادت منع ہے, پکارنا. او اللہ پکار 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 کہہ رہا ہے سارے قرآن میں, جن کو تم پکارتے ہو, جن کو تم پکارتے ہو. وہ جو پکارتے ہیں یہ کہتے ہیں پکارنا دعا شرک ہی نہیں, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, بات ہی ختم ہو گئی. جب پکارنا شرک نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو. اور قرآن کیا کہتا ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ. نویں پارے میں بھی آیت گزری تھی, میں نے آپ کو سنائی تھی. جن کو پکارتے, جن کو تم پکارتے ہو, سب سے بڑا شرک ہی یہ. سجدہ کرنے والے اللہ کے علاوہ ہیں لیکن کم, رکوع کرنے والے ہیں. سب سے زیادہ شرک دعا سورنے میں, سوال میں, پکارنے میں. تھوڑی سی ٹھوکر لگی یا فرید, تھوڑی یا علی مشکل کشا, سب سے بڑا شرک پکارنے میں ہوتا ہے. اور تم کہتے ہو کہ پکارنا نہیں ہے. اللہ نے کہا ایاک نعبد, عبادت کی بات آئی, اور آگے وایاک نستعین, مدد 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 بھی تجھ سے مانگیں گے. کیوں مدد کا, مدد بھی عبادت میں آ گئی تھی. سب سے زیادہ شرک مدد مانگنے پکارنے سورنے میں ہوتا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ, سارا قرآن بھرا پڑا ہے جن کو پکارتے ہو. یہ کہتے ہیں پکارنا شرک ہی نہیں ہے, سجدہ رکوع تو نہیں ہم ان کو کرتے. اور پکارنا دعا سوال یہ شرک ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کو پکارو. اللہ کیا کہتے ہیں, جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر, لن یخلقوا ذبابا, یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, مکھی بنانا تو دور کی بات ہے. اگر کھانا کھا رہے ہوں اور مکھی وہ چینی کا دانہ ذرا کوئی چیز اٹھا کے لے جائے, لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اللہ نے کیسا ان کو حقیر اور ذلیل کیا ان مشرکوں کو. اللہ کہتے ہیں مکھی نہیں بنا سکتے, اور اگر مکھی کو چیز اٹھا کے لے جائیں اس کو واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, جو مانگنے والے مرید وہ بھی کمزور, اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بے بس. اور آگے 20ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کا عقیدہ مکڑی کا جالا ہے, بودا بودا جالا, پھونک مارو ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکوں کے لیے مثال بیان کی. سورہ المؤمنون, چونکہ اس میں مومنوں کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا نام مومنون ہے. سنیں ذرا مومنوں کی صفات. قد افلح المؤمنون, تحقیق کامیاب ہو گئے مومن. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں, خشوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. شرک لغو ہے, سود لغو ہے, گلا چغلی لغو ہے, گالی لغو ہے, اور ڈرامہ فلم لغو ہے, گندی ننگی تصویریں لغو ہے, فضول کے بکواس کرنی لغو ہے, جھوٹی قسم لغو ہے, اور گندی کھیلیں لغو ہے, سارے کسی کی ہوٹنگ کرنی, سارے لغو سے اعراض کرتے. والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکات دیتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, یا بیویاں حلال ہیں یا لونڈیاں. لونڈیاں آج کل نہیں ہیں. فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون, جو بیوی اور لونڈی کے علاوہ شہوت پوری کرے گا وہ زیادتی کرنے والے رب کے باغی ہیں. اس عید سے متع حرام ہو گیا. نکاح میں ٹائم فکس نہیں ہوتا. نکاح ہوتا ہے ٹائم کوئی فکس نہیں ہے, یا وہ مرے گا نکاح ٹوٹ گیا, یا طلاق دے تو نکاح ٹوٹ گیا. اور متع میں ٹائم فکس ہوتا تھا, یہ شروع اسلام میں جائز تھا. خیبر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے نکاح متع حرام کر دیا. متع میں فکس ٹائم ہوتا ہے, 2 دن 3 دن, 1 ہفتہ, مہینہ. شروع اسلام میں یہ جائز تھا, حرام. اور خیبر کے موقع پہ حرام ہوا. گھریلو گدھا بھی حلال تھا. اس گھریلو گدھا ہے نا, ایک ہے جنگلی گدھا, اس کا گوشت اب بھی حلال, جیسے جنگلی گائے ہوتی ہے ایسے جنگلی گدھا بھی ہوتا ہے, وہ حلال ہے. گھریلو گدھے کا گوشت حلال حرام ہوا کب؟ خیبر کے موقع پر. اور راوی کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اعلان کر دے گھریلو گدھوں کا گوشت بھی حرام اور نکاح متع بھی حرام. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ متع جائز ہے وہ کھوتے بھی کھایا کر, ویسے کھاندے نہیں تھے کھوتے, کھوا چڑھتے ہیں جان کے نہیں کھاتے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ نکاح متع حرام ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہ بیوی حلال ہے یا لونڈی حلال ہے, اور متع والی عورت نہ بیوی ہے نہ لونڈی ہے. کیوں؟ خود متع والے کہتے ہیں کہ یہ بیوی نہیں ہے. 3 بیویاں ہو نا اور چوتھی متع والی عورت ہو تو نکاح اور کر سکتا ہے, کیونکہ متع والی عورت وہ کہتے ہیں بیوی نہیں ہے, خود متع والے کہتے ہیں. اور متع والے کہتے ہیں بیوی وارث ہوتی ہے نا, متع والی عورت وارث نہیں ہوتی. اس کا مطلب انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ بیوی نہیں ہے, اور قرآن کہتا ہے یا بیوی حلال ہے یا لونڈی حلال ہے. اس عہد سے نکاح متع حرام ہے. حدیث اس کے علاوہ متع میں بھی ٹائم نکاح فکس ہے. حلالہ جس کا نام حرامہ رکھنا چاہیے, اس میں بھی ٹائم فکس ہے. اور ایک ہندوؤں کا نیوگ وہ بھی اسی طرح ہے, اس میں بھی ٹائم فکس ہے. ہندوؤں کا حلالہ, متع کرنے والوں کا متع, اور حلالہ کرنے والوں کا حلالہ, تینوں کٹھے حرام, تینوں میں ٹائم فکس حرام. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ امانتوں کی اور وعدوں کی حفاظت کرتے. رسول نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں: جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت, اور گالی بکنا. اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے. نماز کا ذکر 2 دفعہ آیا مومنوں کی صفتوں میں, شروع میں بھی اور آخر میں. اس سے نماز کی اہمیت واضح ہوئی. اور اگر آپ فرق کرنا چاہیں تو آپ یہ کریں کہ پہلے میں نماز کے ادا کرنے کے طریقے کا ذکر ہے, اور بعد میں پوری 5. یہ نہیں کہ 3 اور 2. ماشاءاللہ جی صبح اٹھی رہے نماز پڑھی تھی, شام نہیں ویسے میں پڑھنا ہوں نا. اور ایک نماز جس نے جان بوجھ کے چھوڑی کافر ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور ایک حدیث میں جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے جاگتے ہوئے چھوڑ دی, اس کے پچھلے سارے اعمال نیکیاں ضائع برباد. نمازیں 5 فرض ہیں, 3 اور 2 نہیں. اللہ نے ان کی صفتیں بیان کی کہ یا اللہ ان کو کیا دے گا. اولئک الوارثون الذین یرثون الفردوس, یہ وارث ہے جنت کے, سب سے اونچی جنت جنت الفردوس میں ہوں گے. وارث اس لیے کہا ہمارے ماں باپ وہاں پہلے رہتے تھے نا, جنہوں نے جانا تو وارث بنیں گے نا, اپنے ماں باپ کی وراثت جو ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا والذین آتوا وقلوبہم وجلہ, جو لوگ کام کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی جناب یہ جو اللہ کہتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں شرابیں پیتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, یہ وہ لوگ. لا یا بنت صدیق, اے صدیق کی بیٹی, نہیں, یہ بنت صدیق کا لقب رسول اللہ نے دیا. نہیں, صدیق کی بیٹی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں, جو صدقے کرتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو کے پوچھا جناب پھر ڈرتے کیوں, نماز پڑھ کے کیوں ڈرتے ہیں, صدقہ کر کے کیوں ڈرتے ہیں؟ عائشہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ پتنی اس بے پرواہ نے قبول بھی کی ہے کہ نہیں کی. کرتے بھی رہو ڈرتے بھی رہو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا, کتنا بڑا عمل ہے, اور کہا ربنا تقبل منا, یا اللہ قبول فرما. ہم نماز پڑھتے ہیں پوری توجہ سے, اللہ قبول فرمائے. اور آخر میں کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر استغفر اللہ, یا اللہ معاف کر دے, پوری تیری بڑائی بیان نہیں کر سکے, تیرا حق ادا نہیں کر سکے. غرور پارسائی گھمنڈ نہ آئے, کرتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو. اور سورت کے آخر میں سنو ایک منظر بیان کیا, جہنم میں جہنمی جل رہے ہوں گے اور فرشتے ان کے اوپر کھڑے ہوں گے, ان کو عذاب اور زیادہ کر رہے ہوں گے اللہ کے حکم سے. تو اس کے اندر وہ بہت پریشان ہو کے کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, اخرجنا منہا, یا اللہ یہاں سے نکال ہمیں, ہم دوبارہ نہیں کریں گے, یا اللہ معاف کر دے, دوبارہ نہیں کریں گے. کتنی دیر وہ چیختے رہے. اب یہاں آسمان دنیا پہ اللہ آتا ہے کیسے, جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اور اللہ کہتا ہے کو مانگنے والا ہے, کو گناہوں کی معافی مانگے, ہے کو رزق طلب کرنے والا. اور اب پکاریں اللہ کو, اللہ لبیک کہتا ہے میرے بندے مانگ. لیکن جہنم میں جہنمی جلیں گے اور اللہ کہتا ہے قرآن میں پکاریں گے یا اللہ نکال. قال لخسؤ فیہا ولا تکلمون, اللہ کہے گا دفع ہو جاؤ ذلیلو, قرآن ذلیلو دفع ہو جاؤ, میں سے بات نہ کرو. اللہ اللہ اللہ, یہ میدان محشر, دفع ہو جاؤ ذلیلو. اور یہاں پکار رہا ہے, کوئی مجھے پکار,
لیکن اس دن کیا کہے گا؟ دفع ہو جاؤ ذلیلو، میرے ساتھ بات نہ کرو۔ کیوں اللہ کو غصہ چڑھا ہے؟ کیا جرم تھا؟ ذرا سنو ان کا جرم۔ انہو کان فریق من عبادی، اللہ فرماتے ہیں مجھے غصہ اس لیے ہے تم پر کہ میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی، کہتے تھے ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، تو بہتر رحم کرنے والا ہے۔ نماز پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، ڈرتے تھے مجھ سے اور میرا نا فاتخذتموہم، تم نے ان کا مذاق اڑایا۔ اب دیکھ لو بازاروں میں مجھے ہاں ہاں کہہ کے داڑھی والے مولوی آیا، نماز سلوار اوپر ہو گئے تھے، پیچھے پانی آیا جی، ہاں ہاں ہاں۔ سن لو، ہنسو نہیں، رو، یہ سنو قرآن سنو۔ تم نے ہنس رہے یعنی یہ مذاق اڑا رہے ہوں گے۔ فاتخذتموہم سخریا، میرے بندے تھے، میرا حکم مانتے، تم نے ان کو مذاق بنایا، ہوٹنگ کی، ان کا تمسخر اڑایا، ان کو ذلیل کیا، لوگوں کے سامنے ان کو نیچا کرنے کی کوشش کی۔ میں کہا کرتا ہوں اب جسمانی مارے نہیں ہیں، اب یہ ذہنی ٹرچ دین پر گھر کی جانا ہے، نمازیں ہی نمازیں، پردے ہی پردے کی جانا ہے ہوتے۔ واللہ کتنے لوگ گھروں میں آنا چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ یہ جناب دین پر چلتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم اتنے وہ نہیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، واللہ اللہ کا رسول نے فرمایا تھا خوشخبری ہو ان اوپروں کو جو ہر صورت دین پہ قائم رہتے ہیں۔ تم نے ان کو مذاق بنا لیا، اتنا مذاق کیا حتیٰ انسوکم ذکری، کہ تمہیں میری یاد ہی بھول گئی۔ وکنتم منہم تضحکون، تم ان سے ہنستے تھے، دین پر چلنے والوں سے۔ انی جزیتم اليوم بما صبروا، میں نے آج ان کو بدلہ دے دیا ہے بہترین صبر کی وجہ سے، انہم الفائزون، اور وہی کامیاب ہیں، اور تم یہاں جلو اور مرو۔ آخری سورۃ مومنون کے آخر میں اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ زمین آسمان چاند سورج رات دن تمہیں تمہارے باپ دادے کو یہاں پیدا کیا، یہ سارے شہر بابا، یہ مذاق، یہ کھیل ہے، تماشا ہے؟ جیسے بچہ کھیلتا ہے، مٹی گائے بن گئی، بھینس بن گئی، پھر توڑ دیتا ہے، تم سمجھ تماشا ہے؟ اس کا ایک نتیجہ نکلے گا۔ تمہیں میں نے یہاں آباد کیا ایک مقصد کے لیے، تمہارا دن ٹائم جگہ لکھی جا رہی ہے اور اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تیار ہو جاؤ، یہ ویڈیو تمہارے سامنے چلے گی، یہ کہہ کے یہ باتیں، یہ الٹی سیدھی ساری تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔